وہ انفارچونیٹلی ہماری مارکیٹ کے اندر پاکستان کے اندر ایسے اسکیمرز ایسے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پیسے ہتھیاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو انجینئرز ہیں بائی کوالیفیکیشن یا بائی ڈاکٹرز ہیں لائرز ہیں, وہاں پر وہ یا تو ٹیکسی چلا رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے. اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو کہتے ہیں کہ جی پیسے کمانے آئے تھے تو وہ کما رہے ہیں بس. ہم UK, US, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی, یورپ ان سارے کنٹریز کو ڈیل کرتے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیریئر ایڈوائزرز از دا اونلی اسٹڈی ابراڈ کنسلٹنسی فرم جو کہ اسٹوڈنٹ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتی. برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان. ہر دوسرا بندہ ایجوکیٹڈ ہے, اسکلڈ ہے, کام کر رہا ہے, بٹ پاؤنڈس کی لالچ میں یا ڈالرس کی لالچ میں ہم یہاں پہ لگی ہوئی اچھی جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ڈنکی کہیں اگر لگائیں تو کہیں سینس بھی بنتا ہے, لیکن حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بھی ڈنکی لگا رہے ہیں. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ اینڈ یو آر واچنگ پوڈ کاسٹ بائی اسٹارٹ اپ پاکستان اور میں ہوں فاطمہ احتشام. برین ڈرین پاکستان کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے جہاں ٹیلنٹڈ اور ایجوکیٹڈ لوگ بہتر اپرچونیٹیز کے لیے ملک سے باہر جاتے ہی جا رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں صحیح گائیڈنس اور پاتھ ملنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اسی حوالے سے آج میرے ساتھ ایک پرسنالٹی موجود ہیں جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں بلکہ انہیں انسپائر بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سید اجلال حیدر نقوی, CEO کیریئر ایڈوائزرز. یہ ایک لیڈنگ کنسلٹنسی فرم ہے اسپیشلائزنگ ان اسٹوڈنٹ ویزاز فار دا UK اینڈ یورپ. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ صرف 2 سالوں میں 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ویزاز پروسیس کر چکے ہیں. تو پھر دیر نہیں کرتے, لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, I'm good, الحمدللہ. اچھا, سب سے پہلے تو اجلال مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایز این انڈیویژول آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, ان اے سینس کہ آپ ابھی CEO کیریئر ایڈوائزر نہیں ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کیا ہیں ایز اے انسان؟ بیسکلی I'm a law graduate اور I'm a law student. ابھی بھی لاء پڑھ رہا ہوں, بار لاء کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ I'm a social worker, I'm a political worker. تو تھوڑا بہت لوگوں کے لیے اور اسپیشلی انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں زندگی میں. لوگوں کے گرد میری زندگی گھومتی ہے بیسکلی, انسانیت کے گرد. سو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انسانیت کا خدمت گزار ہی کہہ لیں یا اس طرح کا کچھ بھی. جی ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایک ورڈ میں ڈسکرائب کیا, انسانیت کا خدمت گزار. کوشش کریں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ویری نائس. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی ایز اے کیریئر ایڈوائزر میں ایک CEO کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک کمپنی بنانا اور ساری چیزیں, اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے, کوئی انسپریشن ہوتی ہے, کچھ ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں, ایسے ہرڈلز ہوتے ہیں جو صرف آپ نے ہی کراس کیے ہوتے ہیں. دور دیکھنے والا جو ایک سکسیس اسٹوری دیکھتا ہے یا وہ جو کھڑے ہو کے دیکھتا ہے, اس کو ان چیزوں کا, ان باریکیوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ واٹ واز یور انسپریشن, ایسا کون سا پوائنٹ تھا جہاں آپ کو ریئلائز ہوا کہ اب مجھے پاکستان میں ایک ایسی کمپنی بنانی چاہیے جس کے تھرو میں لوگوں کو ہیلپ کروں. سو بیسکلی میں آج سے 3 سال پہلے ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ میں UK گیا تھا, اور میرا ہمیشہ سے ایک ڈریم تھا کہ میں نے بار لاء کرنا ہے UK سے. اور اسی جرنی کے لیے میں نے اسٹارٹ لیا اور آئی وینٹ ٹو UK. یہاں سے ایک کنسلٹنسی فرم سے میں نے سروسز لی. اچھی سروسز تھیں لیکن کافی زیادہ ایشوز تھے, کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی. جب میں اس اسٹیج پر تھا تو میرے پاس بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. دیٹس وائی میں ایک کنسلٹنسی فرم کے پاس گیا, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں پر میں نے بہت زیادہ سفر کیا. جب میں وہاں پر چلا گیا, آفٹر سم ٹائم مجھے یہ ریئلائز ہوا, کیونکہ میرا, چونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا, میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹیڈ ہوں کافی زیادہ. تو مجھے ڈفرینٹ مطلب فیمیلس, میلس, ہر طرح سے مطلب جو نوجوان ہیں وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا پروسیس ہے, کس طرح سے ہم UK کیسے جا سکتے ہیں, یا مطلب ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنس لوگوں کے مائنڈ میں ہوتی ہیں. دین آئی ریئلائزڈ کہ مطلب اسی طرح سے آپ انڈیویجولی ایک بندے کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کر لیا جائے جہاں پہ پراپر سروسز لوگوں کو دی جائیں اور ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے, اویئرنیس دی جائے. اور اویئرنیس بیسکلی امپورٹنٹ ہے. میرا جو بیسک موٹیو یہ تھا کہ میں نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ اس کے بعد کوئی سروسز مجھ سے لیتا ہے یا نہیں لیتا, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک بات دکھا دیں آپ, ایک راستہ دکھانا ہے, اور اسی کے اوپر بیسکلی کیریئر ایڈوائزرز
اسی کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ نے بولا کہ کچھ ہرڈلز، جیسے میں نے آپ سے سوال میں کیا، آپ نے اس پوائنٹ کو اتنا اسپیسیفکلی ٹچ نہیں کیا ہے, آپ سائڈ سے گزر کے آ کے آپ نے صرف بتا دیا کہ میں یہ چاہتا تھا, لیکن تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں, تھوڑا سا بتائیں مجھے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, جو جانا چاہتے ہیں یا جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے, تو ایسے کیا ہرڈلز ہیں جو وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں 2 طرح کے ہرڈلز ہیں, کچھ یہاں سے جاتے ہوئے ہیں, پھر کچھ وہاں پر جا کر. یہ دونوں میرا خیال ہے کہ ان دونوں کویشچنس کو ہم سیپریٹ رکھیں تو آسان ہو جائے گا. یہاں پہ انفارچونیٹلی سب سے زیادہ بڑی ہرڈل یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اسکیم اتنا زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ والدین کا وہ سارا اثاثہ جمع پونجی جو کہ بچوں کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں 30-40-50 لاکھ روپیہ, وہ انفارچونیٹلی ہماری مارکیٹ کے اندر, پاکستان کے اندر ایسے اسکیمرز, ایسے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پیسے ہتھیاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آئے روز اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہوتے ہیں. ایسی لالچ دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو, کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ڈن بیس پہ آئلٹس کرا دیں گے, آپ ہمیں اتنے لاکھ دے دیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اگر لیٹ سپوز کہ 6,000 پاؤنڈز آپ کی فیس ہے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ 5,000 پے کرا دیں گے. تو وہ اسٹولن کارڈس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی پیمنٹس کرتے ہیں, اور مطلب اس ٹائم پہ تو پروسیس ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ پہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے پیمنٹ. جب اسٹوڈنٹ وہاں پہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹ تو میرا خالی ہے, یہاں پر تو پیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ 6,000 یا 7,000 پاؤنڈس پہلے اس بندے نے اسٹوڈنٹ سے لے لیا ہے. تو وہاں پر جا کر بیچارے اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. سو اس طرح کی بہت زیادہ ہرڈلس ہیں. یہ پرسنلی میں نے فیس نہیں کیا اس طرح کا ایشو, جی میرے ساتھ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ, لیکن میرے بہت سے جاننے والے, میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے, بہت سے لوگوں نے آ کر مجھ سے بات کی ہے. میں وہاں پر ایک جاب کر رہا تھا, جب اسٹارٹ میں ہر بندے نے اور جابس کرنی ہوتی, میں ایک سیکیورٹی کی جاب کر رہا تھا ایک جگہ پر. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, میرے ساتھ ہی وہ بھی جاب کر رہا تھا, یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کا اسٹوڈنٹ تھا, اینڈ ہی واز لٹرلی کرائنگ. اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, میں نے ایک بندے کو فیس دی تھی اپنی, اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ پے کرا دیتا ہوں. اور اب جب کہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی, اس کو یونیورسٹی نے میل کی کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 1 پاؤنڈ بھی نہیں ہے, سو یو ہیو ٹو پے 13,000 pounds ایٹ ونس. ہاں جی, اور اس سے جی 8,000 پاؤنڈ اس سے لے کر بندہ کھا چکا ہوا تھا. سو اس طرح کے ہرڈلس ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. دوسری ہرڈلس جو وہاں جا کر ہیں, جو میں نے خود بھی فیس کی ہیں, وہ ہیں جابس کے ریلیٹڈ. آپ نے سروائیو کرنا ہے وہاں پر, تو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو جابس کرنی پڑیں گی, اور آپ کو اور جابس کرنی پڑتی ہیں. میں نے خود جو ہرڈلس فیس کی ہیں, میں نے ہوٹلس پہ برتن دھوئے ہیں, میں نے KFC پہ میں نے کام کیا ہے بہت زیادہ. میں نے KFC کے اوپر لائک کسٹمرس کو سرو کیا, میں نے برگرز بنائے, میں نے کچن میں کام کیا, میں نے فرش صاف کیے ہیں, میں نے برتن دھوئے. تو ہر اس طرح کا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو ساتھ میں اپنی فیس مینیج کرنی ہے. ایک ٹائم پہ میں نے پرسنلی 3 جابس کی ہیں ایک ٹائم کے اوپر. سو ہر اسٹوڈنٹ اگر کوئی بہت ایلیٹ کلاس سے ہے تو وہ ایک الگ تعلق ہے, مطلب وہ ایک الگ بات ہے, جو کہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن جو عام اسٹوڈنٹ جاتا ہے پاکستان سے میری طرح کا, اس ہر اسٹوڈنٹ کو یہ والی ہرڈلس فیس کرنا پڑتی ہیں, یہ والے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو یہاں سے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. چیزیں آسانی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ ہارڈ ورک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے گزریں گے, ان سارے مسائل سے گزریں گے, تبھی آپ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے جو آپ اسٹرائیو کر رہے ہیں اس میں آپ کو سکسیس بھی مل پائے گی. ایک آپ کی بات سے نا مجھے نا تھوڑا سا یاد آیا کہ آپ نے بولا کہ وہاں جا کے آپ کو برتن بھی دھونے پڑے. ہمارا جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا پاکستان میں, ہم یہاں پہ ہل کے شاید پانی بھی نہ پئیں, پانی بھی چاہیے تو ہم منگوائیں گے کسی سے, برتن ہونا تو پھر بہت دور کی بات ہوتی ہے. تو وہاں جا کے تو اچھا ایک اور مسکنسیپشن لوگوں کے بیچ میں بہت کامن ہے کہ جی UK چلے جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے, وہاں پہ ڈالرز اور پاؤنڈ جو ہیں درختوں پہ لٹکتے ہوں گے. رشتے دار بھی یہی سمجھتے ہیں پیچھے. تو اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ آپ ہو کر آئے ہیں اور آپ اس سب حوالے سے ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پاؤنڈس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاؤنڈس درختوں پہ لگے ہوتے ہیں, اچھا, لیکن درختوں سے اتارنے کے لیے محنت لگتی ہے. تو اب وہ محنت آپ جیسے آپ نے خود اپنے کوشچن میں کہا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اٹھ کے پانی پینے کو تیار نہیں ہے, جس کی والدہ اس کو پانی ڈال کے دیتی ہیں, یا بہنیں کپڑے پریس کر کے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھتی ہیں کہ جی آئیں نواب صاحب آپ اٹھیں 12 بجے ناشتہ کر لیں اور پھر آپ یہ کپڑے پہنیں اور جائیں دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں. تو ایک
اس بیک گراؤنڈ کا بندہ اگر وہاں پر جائے گا اور ایک دم اس کو پتہ چلے گا کہ یار میں نے تو ناشتہ بھی خود بنانا ہے, دن کا کھانا بھی خود پکانا ہے, رات کا کھانا بھی خود پکانا ہے, اپنے کپڑے بھی خود دھونے, ساتھ میں یونیورسٹی بھی جانا ہے, اپنی لائف اسٹائل کو, اپنی ساری چیزوں کو بھی خود مینٹین کرنا ہے, اپنے فائنینس کو بھی خود مینٹین کرنا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہاں پر تو آپ ہمارے جوان اٹھتے ہیں, سب سے پہلے فادر کو یا مدر کو کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے جی, اگر تھوڑے سے بھی کم ہوں تو بہت سے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ وہ پیسے پھاڑ کے ایسے پھینک دیتے ہیں کہ جی نہیں چاہیے یہ ہمیں, اتنے مانگے تھے آپ نے کم کیوں دیے ہیں. تو جب آپ کو جا کر یہ لگتا, مطلب ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو دنیا ہی الگ ہے. یہاں پر تو ایون کہ تو ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر پرائم منسٹرز بھی اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں تو لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں. سو پاؤنڈس ان فیکٹ لگے ہوتے ہیں درختوں پہ, لیکن اتارنے کے لیے وہی بات ہے کہ کبھی برتن دھونے پڑتے ہیں, کبھی آپ کو فرش صاف کرنے پڑتے ہیں, تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی پاؤنڈس آپ تک جو پہنچنے کی محنت ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے. آپ نے اور جابس کی بات کی کہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر جو بندہ اپنی ڈگری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور پہلے بھی اس نے ایک اچھی ڈگری اس کے پاس ہے, تو اور جابس کرتے ہوئے جو ایک بیسک وہ جو آپ کی اسکل ہوتی ہے وہ کہیں ختم نہیں ہو جاتی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب اور جابس کریں اور ایک اچھی وائٹ کالر جاب کچھ عرصے بعد ملتی ہے اور کچھ اسٹوڈنٹس کو تو ملتی بھی نہیں ہے؟ ایسا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ایک اس طرح کا نشہ ہے نا, پاؤنڈ کا جو نشہ ہے یا ڈالر کا نشہ ہے, یہ نشہ جس بندے کو لگ جاتا ہے نا, پھر جو بندہ اس نشے کو تھوڑا سا کمپرومائز کرتا ہے اپنے فیلڈ کے لیے, اپنے پیشن کے لیے, وہ انسان اپنی ان ساری چیزوں کو یعنی اپنی فیلڈ کو کنٹینیو کر لیتا ہے. اسٹارٹ میں دیکھیں یہ بہت مشکل ہے. ایون کہ ابھی میرے کچھ دوست ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہاں سے MBBS کیا ہوا ہے, یہاں سے ٹریننگ کر چکے ہیں, وہ ابھی لائک وہاں پہ ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کرنے گئے ہیں, مطلب ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا, لیکن ساتھ میں ان کا جو ایکچوئل ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لائک لیب وغیرہ کریں گے جو ان کے ٹیسٹ ہیں, اور اس کے بعد وہ ایز اے ڈاکٹر وہاں پر سرو کریں گے. لیکن اب اس درمیان میں اگر ان کو پیسے کی لت لگ جائے گی, یا یعنی وہ کوئی ایسی اور جاب کرتے ہیں جیسے کہ سیکیورٹی کی جاب وہاں پر بہت زیادہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, کیا یہ جینڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسا کچھ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. ہر پاکستان میں ہاں جی یس, وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. سو ایک اسٹوڈنٹ جو سیکیورٹی کی جاب کر کے 4-5 ہزار پاؤنڈس کما رہا ہے, اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں اگر اپنی پروفیشن کی جاب کی طرف جاؤں گا تو مجھے شاید جو سیلری اسٹارٹ میں ملے وہ کم ملے گی. تو ایک دم سے اگر اس کی سیلری 50% ڈکریز ہو رہی ہے, یا اس کو اتنے آورز کام کرنے کو نہیں ملیں گے جتنے آورز وہ یہاں پر اور جاب میں کر رہا ہے, تو وہ زندگی ساری یہیں پر پھنسا رہتا ہے. اور جابس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نے یہاں وہاں پہ بہت سے ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو انجینئرز ہیں بائی کوالیفیکیشن, یا بائی ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, لیکن وہاں پر وہ یا تو ٹیکسی چلا رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے. اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو کہتے ہیں کہ جی پیسے کمانے آئے تھے تو وہ کما رہے ہیں بس, تو انجینئر بن کے کیا کریں گے یا لائر بن کے کیا کریں گے. تو یہاں پر لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن وہ انسان, وہ لوگ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے جو جن کا پیشن اپنے پروفیشن کو لے کر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ اس کو ایز آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, وہ ان اور جابس کو نا اسٹارٹ میں مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ صرف ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو ایکچولی اس اسٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی اب میں نے اپنے اوپر جو قرض ادھار تھے وہ بھی ختم کر لیے ہیں, اب میں نے اپنی فیس بھی دے لی ہیں, اور اب جو روٹین کے معاملات ہیں میرے وہ ذرا مینیج ہو رہے ہیں, تو لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اب جس کام کے لیے میں یہاں پر آیا تھا اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ لوگ اپنے پروفیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ڈیڈیکیشن میٹر کرتی ہے. جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے ہاں جی وہ کر لیتا ہے. ادروائز پھر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ نشہ ایسا ہے کہ یہ نشہ آپ کو خراب کر دیتا ہے, اور نشہ بھی ہے تو پھر کیسے بندہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک ٹیکنیکل سا سوال آیا میرے ذہن میں کہ اگر اور جاب ایک بندہ کر رہا ہے, چلو پاؤنڈس کی لت لگ گئی اس کو اور اس کو عادت بھی ہو گئی, اچھا ارن کر رہا ہے, بٹ فار ایگزامپل ایک اسپیسیفک ڈگری میں اس نے ماسٹرس کر لیا ہے, تو اب اس کا وہ ختم ہونے کے بعد کتنے % چانسز ہیں کہ اس کو وہیں پہ کسی اچھی آرگنائزیشن میں, اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی؟ دیکھیں UK آپ کو 2 years کا ورک پرمٹ دیتا ہے آپ کی ڈگری کے بعد. وہ بیسکلی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ان 2 years کے اندر آپ اپنے پروفیشن کی جاب ہنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک 2 years آر مور دین انف اگر آپ سنسیئرلی جاب ڈھونڈنا چاہیں تو. لیکن ایکچوئل پرابلم کیا ہے,
ہمارے لوگوں کے پاس صرف ڈگری ہے, اسکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ آئی ٹی سیکٹر کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یو کے اندر میجورٹی جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ انڈینز نے ایسے گریب کیا ہوا ہے. اچھا, ہمارے لوگوں کے پاس جو ہمارے آئی ٹی انجینئر جاتے ہیں, جو آئی ٹی کی ڈگریز یہاں سے لے کر جاتے ہیں, ان کے پاس صرف ڈگریز ہوتی ہیں. بہت ریئر ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے جنہوں نے ساتھ میں اسکلز لرن کی ہوتی ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے, اس کا پریکٹیکلی یوز کیا ہے, اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے. جن لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ پھر جاب انٹرویوز بھی سیکیور کر لیتے ہیں اور وہ جابس بھی سیکیور کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, آپ درجن انٹرویوز بھی دے دیں, اوبویسلی اگر میری کمپنی ہے میں اپنی کمپنی میں اسی بندے کو رکھوں گا جس کو کام آتا ہے. ایگزیکٹلی, ڈگری تو دونوں کے پاس ہے نا. ایسے ہی اگر جس کو کام نہیں آتا تو میں اس کو سیلری کیوں دوں گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی وہ بھی امپلائرز ہیں, دے آر وے مور پروفیشنل دین اس, کہ جو ان چیزوں کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور وہاں پر تو لائک کوئی رنگ نسل ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو فیور بھی نہیں کیا جاتا, جو کہ ہمارے پاکستان میں عموماً ہوتا بھی ہے. ہاں جی, تو اس طرح کی کسی چیز کی بنیاد پر آپ کو جج نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کو جاب مل جائے گی, اور کام آنے کے لیے پھر آپ نے جب وہ پڑھا تھا تو اس ٹائم آپ نے سیکھنا تھا ساتھ میں. اگر آپ نے نہیں سیکھا ہوا تو پھر تو یہ بیسیکلی بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آرگنائزیشن آپ کو جاب دے رہی ہے یا کوئی, نو, آپ دیکھنا اگر آپ کو کام آتا ہی نہیں ہے تو آپ کو تو جاب کوئی نہیں دے گا. کیوں دے گا. آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ ریسزم نہیں ہوتا اور کلر, کلاس اور کریڈ کی بیسس پہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن یو کے میں جو ریسنٹلی ابھی جو حالات چل رہے تھے, آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا, جو ریسزم کے اوپر آئی تھنک کچھ ایشو چل رہا تھا اور کافی وہاں پہ حالات ہم نے جو سوشل میڈیا کے تھرو آئیڈیا ہوا چیزوں کا. تو اگر اتنے برے حالات ہیں پھر بھی آپ لوگ بچوں کو یو کے بھیج رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بالکل بھی کوئی برے حالات نہیں ہیں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں. وہ چند لوگ تھے جنہوں نے صرف جان بوجھ کر ماحول خراب کیا, اور جب یہ حالات ہوئے تو دوسرے دن ہی جو پرائم منسٹر آف یونائٹیڈ کنگڈم ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے, ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے. ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ کاؤنٹر پروٹیسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیے وہاں بھی. ہاں جی, کاؤنٹر پروٹیسٹ کہ آپ آئیں, مطلب گوروں کو ان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ ہمارے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ آئیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو اسٹیٹ نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, ہم ہیں یہاں پر, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم دیکھ لیں گے, ہم مینیج کر لیں گے. اور انہوں نے کیا بھی ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میرا خیال ہے 15 دن سے زیادہ یہ پروٹیسٹ نہیں چلے, اور انہوں نے وہ سارے لوگ چن کر اٹھائے اور ان کو امیڈیٹلی ود ان ڈیز ان کو کورٹ نے پنشمنٹ سنائی اور ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. ایک بندہ جو کاؤنٹر پروٹیسٹ میں انوالو تھا انہوں نے پاکستان سے اریسٹ کروایا ہے. جی پاکستان آ گیا تھا. ہاں جی, تو وہ کاؤنٹر پروٹیسٹ میں انوالو تھا. تو پاکستان سے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے یہاں سے اس بندے کو اریسٹ کروایا. سو جو اسٹیٹ اس لیول پر جا کر کام کرتی ہے وہاں پر ایسے پرابلمس پھر زیادہ دن نہیں چلتے. وہ 15-20 دن سے زیادہ یہ چیزیں نہیں چلی ہیں. اس ٹائم پر یہ سب بہت اسکیری تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے, اور جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے, کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی, کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچا. لیکن وہ بہت شارٹ ٹائم تھا اور اس کے اندر ہی انہوں نے وہ ساری چیزیں مینیج کی اور اس کو ختم کر دیا. اب یو کے میں اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا. حالات معمول کے مطابق آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یو کے کو, جو ریئلٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کریں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سمپل سا کوشچن. اتنی زیادہ ایڈوائزرس کی کمپنی ہیں, فرمز ہیں, ایجنٹس ہیں, مطلب آپ کہہ لو کہ ہر گلی میں یا ہر چوتھی جگہ پہ ایڈوائزر آپ کو ایجنٹ ملے گا ہی ملے گا. بٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, آپ نے چند ہی منٹ کے اندر اس کو کور کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مجھے یو کے جانا ہے تو میرے کتنے پیسے لگیں گے؟ ایسے 3 سے 4 اسٹیپس بتائیں کہ جو آڈینس دیکھ رہی ہے اس کو بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر وہ آپ کی یہی ایک کلپ بھی دیکھتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا. 4 سے 5 اسٹیپس میں آپ یو کے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ کو بجٹ چاہیے, ٹھیک ہے, ڈگری چاہیے, اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ڈگری کی کہ آپ کو ایک سرٹن CGPA جو ہے وہ چاہیے, لائک 2.3-2.5 CGPA سے زیادہ اگر آپ کا CGPA ہے اس سے اوپر تو آپ کو یونیورسٹیز لے لیتی ہیں. اس کے بعد آپ کو لینگویج ٹیسٹ چاہیے. کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی جن کا جو MOI لیٹر ہے وہ UK کی کچھ یونیورسٹیز کے اندر ایکسیپٹیبل ہے, لیکن وہ چند یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ میجورٹی اسٹوڈنٹس کو لینگویج ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. سو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو آپ
کے پاس اگر ہیں تو آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پیسے یا جو بجٹ کی بات ہے, ہاں جی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو بجٹ اراؤنڈ 25 لاکھ آج کل یو کے کا تقریباً اتنا بجٹ لگ رہا ہے. ان سم کیسز 20 لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز جن کا انیشیل ڈپازٹ کم ہے, وہ اگر آپ ان یونیورسٹیز کے ساتھ اپنا پروسیس لے کر چلیں گے تو آپ کا تقریباً 20 لاکھ کے اراؤنڈ آپ کا بجٹ لگے گا. لیکن اگر انیشیل ڈپازٹ زیادہ ہے, لائک 6-7 ہزار پاؤنڈ کے اراؤنڈ ہے, تو پھر 25 سے 30 لاکھ کے درمیان آپ کا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے, سارا پروسیس اوور آل کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن کون سی کنٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں اور کون سی یونیورسٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ میرے خیال ہے یو کے اور یورپ کو ہی اسپیسیفکلی ٹچ کر رہے ہیں. ہم یو کے, یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, جرمنی, یورپ, سارے کنٹریز کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ چونکہ اس ٹائم یو کے اوپر فوکسڈ ہم اس وجہ سے ہیں کہ جو ویزا سکسیس ریشو ہے یو کے کی وہ میکسیمم ہے اس ٹائم. اور اگر آپ یورپ کی یا کینیڈا کی, امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر ویزا ریفیوزل ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہ جو پروسیس ہے اس کو اسموتھلی کر لے. اگر اسموتھلی کرنا ہے تو وہ یو کے اندر ہی ہو سکتا ہے. ادروائز اگر کسی نے کھجل خراب ہونا ہے تھوڑا سا, یا جو وہی بات ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ نہیں میں نے جانا ہی آسٹریلیا ہے, تو بھیج دیتے ہیں. لیکن ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا, اب ادھر یو ایس والے ہمیں واپس بھجوا رہے ہیں, ریفیوز کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یو کے جانا ہے. جب تک یو کے والے نہیں روکیں گے ہم جاتے ہی رہیں گے. ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی سٹیز ہے جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا زیادہ ان کا آپ کے پاس آتا ہے کہ وہ آپ سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں اور اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں ایسی کون سی سٹی ہے؟ اوور آل پاکستان میں اس ٹائم کوئی شہر, کوئی گاؤں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ پاکستان سے باہر نہ جا رہے ہوں اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اپنی فیملیز کے بہتر مستقبل کے لیے. اور چونکہ بدقسمتی سے بھی یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے وقتوں کی نسبت کافی زیادہ ہے. اس وجہ سے تقریباً آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی ایسی خاص جگہ یا کوئی ایسا شہر ہے جہاں سے لوگ باہر نہیں جاتے. اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا, مطلب کوئی ایسی اسٹریٹ نہیں ہے جس کے اندر سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جانا نہ چاہ رہا ہو. اسی طرح اگر کوئی بہت دور دراز کا کوئی گاؤں ہے, اندرون پنجاب ہے, اندرون کشمیر ہے, اندرون سندھ ہے, ہر جگہ سے جو اسٹوڈنٹ ہے اسپیشلی اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان سے جا کر اپنی ڈگری کسی اچھی یونیورسٹی سے لے اور پھر فائنینشلی بھی اسٹیبل ہو جائے, اپنی فیملی کو بھی فائنینشلی ڈگری اچھی سے لے, لیکن اور جابس کرے اور پاؤنڈس کی اس کو عادت ہو جائے اور پھر وہ اچھا ارن کرے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو پھر ہر بندے کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں. اچھا چل مجھے یہ بتائیں کہ وائی کریئر ایڈوائزرز, یعنی بہت سی اور بھی فرمز ہیں جو مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور آپ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو مارکیٹ سے آپ کو الگ کرے گا اور آپ پھر اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیٹلی گائیڈنس بھی دے رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہمیں باقی کنسلٹنسی فرم سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وی چارج نتھنگ. جب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر آتا ہے, ہم اسٹریٹ اوے اس کی جن ڈیزائرڈ یونیورسٹیز میں وہ جانا چاہے وہاں پر اپلیکیشنس کرتے ہیں. بٹ اگر آپ باقی کنسلٹنسی فرمس کی بات کریں گی جو کہ بہت پرانے نام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, اسٹوڈنٹس اب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسٹارٹ میں ہی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے دے دیں. اور جب وہ دے دیتے ہیں پھر اسٹوڈنٹ ان کے پیچھے اور وہ اسٹوڈنٹ کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک چیز ہے جو بیسکلی ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے, باقی کنسلٹنسی فرم سے الگ بناتی ہے, منفرد بناتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کو جب یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائنینس انوالو نہیں ہے, میں ان کو کچھ دے نہیں رہا, تو میرا رسک بھی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ جب ایک بندہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو آپ اس کے ساتھ کیا اسکیم کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یس, صرف ڈاکیومنٹس دیے, ڈاکیومنٹ سے کچھ نہیں ہوتا, ڈاکیومنٹس کا ڈھیر لگا ہوا ہے پاکستان میں. سو یہاں پر آ کر اسٹوڈنٹس کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہمارے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ساری سروسز جو ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. جب ان کا ویزا سکسیزفل ہو جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے کنسلٹنسی چارجز نہیں ڈیمانڈ کرتے, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جب ویزا اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر جس کو دل آتا ہے وہ دے دیتا ہے, جس کو نہیں آتا ہمارے پاس روکنے کا طریقہ کوئی نہیں ہوتا, تو پھر ان کی مرضی کی بات ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اپوزٹ ہو جاتا ہوگا, پھر وہ آگے اور ہم پیچھے. لیکن ہم پیچھے اس لیے زیادہ نہیں چلتے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہمارا بیسکلی جو بزنس ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے. سو ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ جتنا ہمیں یونیورسٹیز کی طرف سے آ رہا ہے ہمارا شیئر وہی کافی ہے. اور اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ میں نے یہ ساری چیز خود سفر کی ہے,
میں نے خود کنسلٹنسی چارجز پے کیے ہوئے ہیں, اور اس اسٹارٹ میں اسٹوڈنٹ کے اوپر گھر والے بھی یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کہیں ہمارے پیسے ہی نہ ڈبو دے. تو جب کوئی آفر لیٹرس آ جاتے ہیں یونیورسٹی سے, کہیں سے یونیورسٹیز کے ساتھ کنورزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی, تو ان کا بھی کانفیڈینس بوسٹ ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, ہی از آن دا رائٹ ٹریک, اب اس کو سپورٹ کیا جائے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور آسان کیا جائے اس سارے پروسیس کو. اچھا ٹھیک ہے, کریئر ایڈوائزر کا مجھے سینس سمجھ میں آ گئی کہ آپ لوگ پہلے کوئی ایڈوانس چارجز نہیں لیتے ہیں اور اس طرح ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بٹ دی تھنگ از کہ مارکیٹ میں, جیسے میں نے پہلے بولا, کہ بہت سے ایسے اسکیمرز بھی ہیں جو صرف ایک کیا کہتے ہیں لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹریول ایجنٹس کا یا یہ سب چیزوں کا. تو ان کو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ چیزیں ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں, یہاں سے ہم نے بچنا ہے, اور ان چیزوں کو اگر کہیں پہ ہمیں کوئی یہ بات بول رہا ہے تو ہمیں اس پہ ٹرسٹ کر لینا چاہیے. دیکھیں اگین معاملہ سارا فائنینس کا ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ڈاکیومنٹس آپ نے مجھے دے دیے ہیں, لیکن اب ساتھ میں آپ اتنے لاکھ روپے دے دیں, پہلے ہی دے دیں, کام نہیں کیا پر دے دیں, ہی از دا ریڈ فلیگ. اسٹارٹ سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پر ریڈ فلیگ نوٹ کرتے جائیں آپ لوگ. جی, یہاں پر ہم نے اس بندے کے ساتھ نہیں چلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ آپ کو پراپرلی گائیڈ نہیں کرتا, یعنی کوئی کنسلٹنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب آپ کا آفر لیٹر آ گیا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اب آپ نے فی ڈپازٹ کرانی ہے, اور وہ اتنے 1000 پاؤنڈس ہیں, مطلب وہ 6000 پاؤنڈس ہیں, 7000 پاؤنڈس ہیں, یہ والے آپ میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں, میں آپ کی فیس سبمٹ کروا دوں گا. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو اگین یہ بالکل بھی نہیں کرنا, ریڈ فلیگ. وہیں پر رک جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی اور کنسلٹنسی فرم کے پاس چلے جائیں. لیکن آپ نے پیسے دے دیے. ہاں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے نہیں دینے. اچھا, پہلے تو دینے ہی نہیں ہے, پہلے ہی نہیں دینے. اور اگر ہم دوسرے اسٹیپ تک پہنچ گئے ہیں, اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے ان کو پیسے بھی دے دیے, اب ہمیں وہ گائیڈ بھی نہیں کر رہے, دین واٹ؟ تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. اگر تو آپ اتنے لکی ہیں کہ وہ کوئی اتنا ایماندار آدمی ہے کہ اس نے آپ سے پیسے لے لیے اور پھر آپ کے پیسے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا بھی دیے, تو آپ لکی ہیں, آپ بچ گئے. لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا. جب آپ سے ایک بندے نے پیسے لے لیے تو اٹ مینس کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. آپ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے ہیں, پولیس کے پیچھے بھاگے ہیں, یا جس کے پیچھے بھی بھاگیں, لیکن آپ کو بھاگنے کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں بچا. گھر والوں سے بھی بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ گھر والے کہتے ہیں پیسے ڈبو دیے اس نے سارے. تو جو بیسک آپ کا کوشچن تھا وہ یہ کہ جہاں پر فائنینس انوالو ہے, دیکھیں بڑا سمپل سا پروسیجر ہے. آپ نے اگر ایک کنسلٹنسی فرم آپ سے اسٹارٹ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہی, آپ کو آفر لیٹر لے کر دے رہی ہے, آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ یہ آپ کا آفر لیٹر ہے, آفر لیٹر اسٹوڈنٹ کو اس کی ای میل کے اوپر ریسیو ہو جاتا ہے, اور اس آفر لیٹر کے اوپر جو یونیورسٹی کی بینک ڈیٹیلس ہیں وہ بڑی کلیئرلی مینشنڈ ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان اکاؤنٹ ڈیٹیلس کو بھی کراس چیک کرے یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر, جو کہ گوگل کے اوپر موجود ہوتی ہے. آپ ان اکاؤنٹ ڈیٹیلس کو کراس چیک کریں, اس کے بعد جو فیس ہے وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کرائیں. ان اینی کیس یا ان ورسٹ سچویشن اگر آپ کا ریفیوزل ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ ان اینی ایمرجنسی سرکمسٹانسز آپ اپنا پروسیس کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے, اب آپ کو ریفنڈ چاہیے, آپ نے جس اکاؤنٹ سے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں یونیورسٹی آپ کو اسی اکاؤنٹ میں ریفنڈ کرے گی. یس, سو آپ کے پیسے سیف ہوں گے. یونیورسٹیز آپ کے پیسے کہیں لائک وہ آپ کے ساتھ اسکیم نہیں کرتی ہیں, وہاں سے آپ کو اسپیشلی یو کے اندر سے آپ کو 100% ریفنڈ ہو جاتا ہے اگر آپ پروسیس نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے. تو اپنے پیسے اپنی فی خود جمع کروائیں اور ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. اس کے بعد آتی ہے آپ کی ایمبیسی کی فیس. سو اگین ایمبیسی کی فیس ساری جو آپ کی ویزا اپلیکیشنز ہیں, اگر کنسلٹنٹ آپ کے بہاف پہ کر رہا ہے, آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ اب اپنی اپلیکیشن کر لیے, اپلیکیشن کا لنک مجھے دیں, میں خود فیس سبمٹ کراؤں گا. آپ اپنی کارڈ کی ڈیٹیلس وہاں پر ڈالیں, آپ کی پیمنٹ ڈائریکٹلی ہوم آفس کو چلی جائے گی, اور آپ کا یعنی کہ یہ وہ فائنل اسٹیج ہوتا ہے جہاں پر آپ نے جو آخری فیس پے کرنی ہوتی ہے. کہیں پر بھی جب آپ نے پیسے کسی اسکیمر کے ہاتھ میں نہیں دیے, یو آر سیف. اور اس کے بعد آپ نے ٹکٹ کرانا ہے اور چلے جانا ہے, کوچ کر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 4 ریڈ فلیگز آپ نے بتائے ہیں, اور یہ مجھے امید ہے لوگوں نے نوٹ کر لی ہوں گے. لیکن ایک اور مسئلہ جو پاکستان میں اب آپ کے اوپر ہے اور یہ آڈینس کے اوپر ہے کہ ہم اس کو مسئلہ لیتے ہیں یا اس کو ہم ایک پلس پوائنٹ لیتے ہیں, جو ایک برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان میں. ہر دوسرا بندہ ایجوکیٹڈ ہے, اسکلڈ ہے, کام کر رہا ہے, بٹ پاؤنڈس کی لالچ میں یا ڈالرس کی لالچ میں ہم یہاں پہ لگی ہوئی اچھی جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں اس امید پہ کہ ہمیں وہاں کچھ اچھا مل جائے گا. اس برین ڈرین کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب وہی بات, یہ برین ڈرین تو اس کے لوگ بھی کریں جو جاب کر چکے, ان کو ڈگری کی لالچ نہیں ہے, بٹ اسٹل وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم
کوئی اور ڈگری کر لیتے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ باہر چلے جاتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیفینیٹلی جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے پڑھنا ہے, جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے صرف شاید کام کرنے کے لیے باہر جانا. لیکن اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں ریزن سب سے بڑا جو ہے وہ تو ان امپلائمنٹ ہی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اللہ پاک ہماری دعا بھی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں, لوگوں کو باہر کے ممالک میں جا کر اپنے پیاروں سے اپنے گھر سے دور جا کر کھجل خراب نہ ہونا پڑے, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہاں سے مطلب مائگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایکچولی اس کو دیکھیں ان ڈیپتھ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برین ڈرین ایکچولی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں سارے وہ والا آپ کا سارا برین ڈرین جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اسکل لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, سارے پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. اب وہ پڑھے لکھے لوگ اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں, جو تو پوری فیملیز مائگریٹ ہو رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا لازماً برین ڈرین ہے کیونکہ انہوں نے واپس نہیں آنا. لیکن جو ایک پوری فیملی میں سے ایک انڈیویجول چلا گیا ہے, اس کا پورا خاندان یہاں پر ہے, وہ اپنے خاندان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ کو فوراً ریونیو آ رہا ہے. جتنے لوگ آپ کے باہر جا رہے ہیں, اسکل لوگ باہر جائیں گے تو وہ اچھا ارن کریں گے, اور جب وہ اچھا ارن کریں گے تو وہ بیک ہوم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ریونیو بھیجیں گے. اگین یہ بھی آپ کے ملک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان کا یہ ایک بڑا اثاثہ ہے جو فورن جو پاکستان کی کمیونٹی ہے فورن کنٹریز کے اندر رہ رہی ہے, وہ ایک بڑا ریونیو پاکستان کے اندر بھیجتی ہے. اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ جو سارے لوگ جاتے ہیں ہر بندہ وہاں پر سیٹل ہونا چاہتا ہے. آپ کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سے لوگوں کو میں خود بھی جانتا ہوں جنہوں نے وہاں سے ڈگریز کی, انٹرنیشنل ایکسپوئر لیا, تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہوئے اور پھر واپس آ گئے پاکستان میں. آلدو کہ ریشو کم ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ واپس آنا چاہتا ہے, ریشو کم ہے لیکن لوگ آتے ہیں. اور اسپیشلی وہ والے لوگ جن کو تھوڑا ٹائم ہو گیا, جو آپ وہاں پر اسٹیبل ہیں, اگر آپ کا ملک بہتر ہو جائے اور پاکستان کے اندر ان کو لگے, ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا جو پیسہ ہے, ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہو, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. میں بہت سے ایسے بزنس مین جو ہیں ان کو ملا ہوں, بہت سی ایسے لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ اثاثہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ کو صرف یہ کرنا ہے, اسٹیٹ کو یہ کرنا ہے کہ ان کو آپ یہ فیل کرائیں, ان کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کا پیسہ یہاں پر سیف ہے, آپ واپس آ جائیں, آ کر انویسٹ کریں. سو میں پرسنلی اس برینڈ ڈرین کو پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتا, کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہی ہے. اور انڈیویجول ایک انسان کے لیے یہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے لیے خالصتاً فائدہ ہے ہی ہے کہ وہ خود بھی اپنا جو مستقبل ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ادھر بیٹھ کے گلیوں میں کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے اور سگریٹ پیے اور کرکٹ کھیلے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر وہ ہارڈ ورک کو بھی لرن کرے, لائف میں ڈسپلن بھی ہو جائے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرے. اچھا, برین ڈرین کا میں آپ کو اگر تھوڑا سا فیکٹس اور فگرس میں آپ کو بتاؤں تو میں نے ریسرچ کیا اور تقریباً 8,62,625 لوگ 2023 میں گئے تھے اور اپروکسیمیٹلی 2022 میں بھی اتنے ہی لوگ گئے تھے. اب اس کے پیچھے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, دس از اے گڈ تھنگ کہ وہ واپس پاکستان ایک ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے ان امپلائمنٹ کے علاوہ ایسی کون سی ریزنس ہیں؟ کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ کو آئیڈیا نہیں ہے, یا باقی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشنس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا ایک اسکلڈ بندہ ہے جو کام کر رہا ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو ایسے کیا ہم ایسی کوئی کہنا چاہیے جو آپ ایک ورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ایشورنس دی جائے ان کو کہ آپ یہاں پہ آپ کا بھی فیوچر سیف ہے اور آپ کی فیملی کا بھی سیف ہے, ایز کمپیئر ٹو یہاں وہ اچھا کام چھوڑ کے باہر جا کے اور جاب کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے سب سے بڑی اگر ایک مسٹیک ہے وہ کس بندے کی ہے, کس آرگنائزیشن کی ہے, یا کس کی ہے؟ obviously اسٹیٹ کی ہے. یہ انڈیویجولی نہ تو میں اس چیز کو بہتر کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتی ہیں. اگر ہمارا سوسائٹی کے اندر انفلوئنس بھی ہے تو ہم صرف بات کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, یا وی آر ناٹ دا پالیسی میکرز, اور ہم وہ بھی نہیں ہے کہ جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اسپیسیفکلی اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ پالیسیز کو بنائے بھی. جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا اس لیول پہ برین ڈرین ہو رہا ہے, obviously they know, اور پھر وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں.
اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اب پاسپورٹ بنانے والی جو مشینز ہیں ان میں انک ختم ہو گئی ہے پورے پاکستان میں سے, یا پیپر ختم ہو گیا ہے پاسپورٹ کا, تو اس لیول پر لوگ لائک کر رہے ہیں, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں میں, تو وہ تبھی باہر جا رہے ہیں. لیکن آپ زبردستی کسی کو روک بھی نہیں سکتے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر جانا چاہتا ہے, آپ اس کو روکیں گے تو آبویسلی آپ اس کا جو بیسک رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو سیریسلی ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک ہی چیز ہے جو کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اچھا روزگار دیں گے, نوجوانوں کو اچھی جابس دیں گے, ان کو یہ فیل ہوگا کہ ہماری لائف یہاں پر سیکیور ہے, لائف تھریٹ نہیں ہے ان کو, اور ان کو یہ فیل ہوگا کہ ہماری فیملی یہاں پر, فیملی کو کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے, اور ہم فائنینشلی خود بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں, یہ فگرز اگر سارا نہیں تو ایٹ لیسٹ 90% یہ فگر ڈکریز ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کو پھر بدلے میں یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ملے گی تو وہ تبھی باہر جانے سے رکیں گے. اسی وجہ سے لوگ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں, لائف اسٹائل اپگریڈ کر سکیں. ایک اور ایشو ہے, آپ نے ڈنکی مووی تو دیکھی ہوگی, مجھے پرسنلی بہت پسند ہے, اور یہ ڈنکی جو ہے ایک ٹاپک میرے لیے ایک بہت اچھا ہوتا ہے. اس پہ میں ڈاکیومنٹریز بھی ٹرائی کرتی ہوں کہ میں دیکھوں. لیکن اگر دیکھا جائے, سوائے ہم اگر اس کو اس پرپز کے لیے دیکھ رہے ہیں, اویئرنیس کے پرپز سے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو واقعی میں ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. وی نو کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے, اللیگل طریقہ ہے, اور اس سے بہت زیادہ رسک بھی ہوتا ہے آپ کی لائف کو, آپ کے فائنینس کو, ہر چیز کو. بٹ پھر بھی یہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے لوگوں کے اندر, جب کہ اتنے ایجنٹس ہیں, اتنی کمپنیز ہیں, تو کوئی کیوں نہیں ان کو اویئر کر پا رہا, یا ایسی کیا ریزن ہے کہ لوگ پھر بھی ڈنکی لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, پچھلے 2 سالوں سے پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر, میں جب بھی پاکستان آتا ہوں 3-4 ماہ رکتا ہوں ہر سال, تو میری کوشش ہے کہ ہم ڈفرینٹ سیمینارز کرتے ہیں اویئرنیس, اور جس میں سب سے پہلی چیز جو میں اسٹوڈنٹس کو بھی, یا جہاں تک میں میری سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز آتی ہے, ایٹ لیسٹ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ کام مت کریں. بلیو می کہ ابھی 6-8 ماہ پہلے کی بات ہی ہے, کشمیر سے میرا تعلق ہے, وہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے کوٹلی, وہاں پہ ڈنکی پہ کچھ لوگ جا رہے تھے, تو ان کا جہاز جو ہے وہ بحری بیڑا وہ ڈوب گیا. ایک گاؤں میں آپ یقین کریں کہ 18 سے 20 جنازے اکٹھے ایک گاؤں کے اندر آئے. اور آپ امیجن کریں کہ اس گاؤں کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جہاں پر جوان بچوں کے 18 سے 20 بچوں کے اکٹھے جنازے وہاں پر آئے. تو دس از ناٹ دا وے. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ ڈنکی کہیں اگر لگائیں تو کہیں سینس بھی بنتا ہے. لیکن حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بھی ڈنکی لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پر سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ڈنکی فری میں لگ جاتی ہے. یہ 15-20 لاکھ روپیہ وہ آپ سے لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو راستے میں جا کر چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو وہ ڈنکی مووی کے اندر ہی شاہ رخ خان کا ایک ڈائلاگ بھی ہے کہ سب سے مضبوط طریقہ یا سیف طریقہ اسٹوڈنٹ ویزا. تو ہاں جی, ہم بھی یہی کہیں گے کہ یار ایٹ لیسٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ریئلٹی ہے کہ سیفسٹ وے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہی ہے. ابھی لوگ ورک پرمٹس وغیرہ پہ بھی بہت سارے گئے ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا, یہاں پہ کروڑوں روپے لگا کر گئے, اور جا کر پتہ چلا کہ کمپنیز ہی بند ہو گئی ہیں. سو یہ جو ڈنکی والا طریقہ ہے, اگر آپ نے پاکستان چھوڑنا ہی ہے اور آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے, تو آپ گلف کے کنٹریز میں چلے جائیں, دبئی سعودیہ چلے جائیں. وہاں پر تو کوئی اتنی زیادہ آپ کو ریکوائرمنٹس نہیں ہیں, یا آپ اپنی ٹریول ہسٹری اچھی کر لیں, آپ وزٹ ویزا پہ چلے جائیں. اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں بھی ہے تو آپ وزٹ ویزا, اگر آپ کے ریسورسز اچھے ہیں اور آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تو آپ وزٹ ویزا پہ بھی جا سکتے ہیں. سو ڈنکی والا معاملہ, اس کے اوپر دیکھیں اگین بات آئے گی اسٹیٹ کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر, کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. تو اگر آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں چلتی رہیں گی, اور روٹین میں ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی نوبڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ اس کے حوالے سے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے, بالکل آتی ہے. کیوں نہ کوئی ایسا ایک لیگل فریم ورک ہو جس پہ واقعی اس کو بنایا جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ, اور سب سے بڑی چیز یا تو ہونا کہ ڈنکی جیسے آپ کی بات ہے کہ فری میں ہو رہی ہے جی, جس نے جانا ہے چلے جاؤ, پیسے تو وہاں بھی لگ رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ اچھے خاصے لگ رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ تھوڑے سے اور ڈال کے آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس چلے جاؤ جو آپ کی پراپر ہیلپ کر دے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیسپریشن ہے
یا صرف ایک لائف اسٹائل اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا وہاں کی ایک لالچ ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے کہ وہ ڈنکی لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں تو اس کو پاگل پن کہوں گا, یعنی کہ آپ کی لائف اگر رسک پہ ہے تو پھر آپ نے کیا اپ گریڈ کرنا ہے؟ جب لائف رہے گی نہیں تو کچھ بھی اپ گریڈ کرنے کو نہیں بچے گا. اب یہ ان کو کون بتائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے لیول پہ ہمیں یہ اویئرنیس کیمپینز کرنی چاہیے بجائے اس کی کہ ہم صرف یونیورسٹیز میں کریں؟ اچھا حیرت کی بات ہے کہ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ نا, کہ یا تو ہوتا ہے کہ لوگ پراپر باقی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ایک طرح سے یہ بھی تو سوشل کنسرن ہے. ایک ایسی عوام, ایک ایسا لائک طبقہ ہے, چاہے آپ اس کو مڈل کلاس کہہ لیں یا اس سے بھی نیچے کا طبقہ ہے, جس کے پاس شاید وہ اپنی نیڈس پوری نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ مجبور ہو کے یا تو وہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ برین ڈرین کی طرف جا رہا ہے, وہ چلا جائے گا پاکستان سے باہر, اور اگر وہ نہیں جا رہا تو وہ کہے گا یار چلو اللیگل ہے نا, پہنچ جاؤں گا, پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, ڈنکی کا استعمال کر رہا ہے. ایسے ہی. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں یہ بالکل ایسی مطلب میں نے بات کی کہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, اور اسٹیٹ کے ساتھ میڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا رول بنتا ہے اس چیز کے اندر اسپیسیفکلی. اب دیکھیں میں اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس فیلڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. تو میں جہاں پر بھی بات کرتا ہوں 100-200-400 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, یا اپنے سوشل میڈیا پہ بھی, میرا سوشل میڈیا, میں کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر تو ہوں نہیں, جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں وہ کر رہا ہوں. لیکن انڈیویجول کے کرنے سے آپ نیشنل لیول پر اس چیز کا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ کی اسٹیٹ اور آپ کا میڈیا اس میں رول نہ پلے کرے. اگر اسٹیٹ نہیں بھی کرا تو میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ میڈیا کو اپنا رول اس میں ضرور دینا چاہیے. سوشل میڈیا کو کرنا چاہیے, انفلوئنسرز ہیں اب زیادہ تر ٹریڈیشنل کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ زیادہ ہیں, بٹ انفارچونیٹلی نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. بالکل جن کی جان جا رہی ہے وہ جا رہی ہے. لیکن جو ڈنکی مووی ہے, جو مووی جب مارکیٹ میں آئی اس کے بعد یہ ایشو کافی ہائی لائٹ ہوا, لیکن اگین وہی بات ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر کوئی بات نہیں, کوئی کام نہیں ہوا. جب کوئی ایشو ہو جاتا ہے, جیسے میں نے وہ بتایا کہ 18-20 جنازے گاؤں میں گئے تو پھر ٹریس کیا گیا کہ جو بندہ انوالو تھا اس کو اریسٹ کیا گیا, لیکن یہ ایک بندہ نہیں ہوتا, یہ پورا ایک چین ہوتا ہے. آپ نے ایک بندہ اٹھا بھی لیا, باقی تو وہ سارا چین وہیں کا وہیں پر ہے, انہوں نے کسی اور کو یوٹیلائز کرنا اور پھر لوگوں کو اس میں انوالو کرنا, اور اگین کیا پتہ کتنی جانیں چلی جائیں. تو یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے جس کو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے میڈیا کو بہت سیریسلی, اور اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اپنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رول, پراپر رول دینا چاہیے تاکہ اس چیز کے اوپر اس کی روک تھام کی جا سکے. واقعی بہت ڈسٹربنگ سا ایک ایشو ہے, اس بارے میں بات کرو ڈیفینیٹلی آپ کو فیل ہوتا ہے یار کہ دس از رانگ, اگر ہمارے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کون سی ٹاپ ڈیسٹینیشنز ہیں, بیک ٹو دا ٹاپک تھوڑا سا, کہ ایسی کون سی ٹاپ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس جانا پسند کرتے ہیں, اور آپ بیسیکلی کن کنٹریز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور آپ اسٹوڈنٹ کو یہ پھر مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو ان کنٹریز میں جانا چاہیے, ان یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, اور پھر ان کورسز کو آپ کو کرنا چاہیے جو پاپولر ہیں اسٹوڈنٹس کے وہاں. دیکھیں اگر تو کوئی کسی اسپیسیفک کورس سے ریلیٹڈ ہے اسٹوڈنٹ آلریڈی, لائک اس کی ڈگری اگر لا کی ہے تو اوبویسلی اس نے تو لائر ہی بننا ہے, اور اس کو اپنی ہائر اسٹڈیز بھی لا میں ہی پرسو کرنی چاہیے. لیکن ابھی چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے بہت زیادہ, تو اے آئی کی جو فیلڈز ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے آج کل, لوگ بڑا پریفر کر رہے ہیں کہ اس کو ایسی فیلڈس کے اندر جایا جائے. اور انٹرنیشنلی بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اس ٹائپ کی جو ڈگریز ہیں جن کا شاید ابھی اتنا زیادہ نہ بھی لائک آپ یہ کہہ لیں کہ اسکوپ ہو, لیکن کچھ سالوں کے بعد کافی زیادہ ہو سکتا ہے. اس ٹائم کے اوپر بھی جو آئی ٹی کے اندر بہت سی ایسی اسپیسیفک ڈگریز ہیں جن کا بڑا اچھا اسکوپ ہے, اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ یو کے اندر بھی اسپیسیفکلی آئی ٹی انڈسٹری کو انڈینس نے پراپرلی گریب کیا ہوا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف ڈگریز لینی چاہیے بلکہ ساتھ میں اپنی ان ڈگریز کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے ان کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اور ساتھ میں ہماری یونیورسٹیز کو, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز بھی صرف اسٹوڈنٹس کو ڈگریز دینے کے لیے خالی بنائی گئی ہیں, ان کو سکھایا کچھ نہیں جاتا. تو یہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پوچھا کہ کون سی ڈیسٹینیشنز ہیں جو کہ ٹرینڈنگ ڈیسٹینیشنز ہیں, تو اس میں اگین ٹاپ آف دا لسٹ یو کے ہی ہوگا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں خود یو کے میں ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں یو کے جانا. ریزن میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو پروسیس ہے وہ بہت اسموتھ ہے آج کل یو کے کا, پچھلے 2-3 سالوں سے. یس, اور ویزا سکسیس ریشو اگر آپ نے ساری
اپنی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ پراپر کمپلیٹ کی ہے, پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ اگر آپ اپنا کیس فائل کر رہے ہیں تو آپ کا جو ویزا کا جو سکسیس ریشو ہے وہ آلموسٹ 100% ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوگ جانا تو اوبیسلی امریکہ بھی چاہتے ہیں, یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ گالیاں بھی امریکہ کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ویزا بھی امریکہ کا ہی چاہیے ہوتا ہے. تو امریکہ بھی ٹرینڈنگ ڈیسٹینیشن ہے, آسٹریلیا بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, لیکن ان کنٹریز کا تھوڑا سا جو پرابلم ہے وہ ویزا سکسیس ریشو کا ہے. اس وجہ سے اسٹوڈنٹس زیادہ یو کے کو پریفر کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال مجھے, کیونکہ ظاہر ٹائم کم اور مقابلہ سخت والی بات ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو لیٹسٹ انٹیک ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جو فریش گریجویٹس ہیں وہ کس طرح اپلائی کریں, کیا اسٹیپس ہیں ان کو فالو کریں, اور تھوڑا سا اس کے بارے میں ان کو گائڈ کر دیں. دیکھیے ابھی جو انٹیک چل رہا ہے وہ جنوری انٹیک کے لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو جو اسٹوڈنٹس ابھی فریش گریجویٹ ہیں یا جنہوں نے ایون لاسٹ ایئر بھی ڈگری کی ہے تو ان کے ڈاکیومنٹس آلموسٹ کمپلیٹ ہوں گے, لیکن جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو امیڈیٹلی اپنی ڈاکیومنٹس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, اپنی یونیورسٹی سے اپنی ٹرانسکرپٹ لیں, اپنی ڈگری لیں, اپنا میٹرک ایف ایس سی یا اے او لیولس ہے اگر تو ان کی اپنے سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کریں, اپنا پاسپورٹ بنوائیں, کیونکہ آج کل پاسپورٹ بنوانے کے لیے نا لوگوں کو 2 ماہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, یا اگر آپ ارجنٹ سروس بھی لیں پھر بھی آپ کا مہینہ لگ جاتا ہے. تو اپنا پاسپورٹ بنوائیں, اپنی سی وی اپڈیٹ کریں, اور اگر آپ فریش گریجویٹ نہیں ہیں تو آپ کہیں پر جاب وغیرہ کریں تو اپنے ایکسپیرینس لیٹر وہ کمپلیٹ کریں. اور اس کے ساتھ اگر آپ آئلس مطلب کوئی بھی ٹیسٹ تو آپ نے دینا ہی ہے اوبویسلی نا, آئلس ہے, پی ٹی ہے, آکسفورڈ ہے, تو آپ ان ٹیسٹ میں سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ٹیسٹ بہتر ہے آپ اس کی تیاری کریں, اکیڈمیز جوائن کریں. اگر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اسٹوڈنٹس تو اوبویسلی ہماری اپنی اکیڈمیز بھی ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو پریپریشن بھی کراتے ہیں آئلس کی, پی ٹی کی, آکسفورڈ کی, یا جو بھی ٹیسٹ ہیں ان ساروں کی. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ابھی جو ریسنٹ اگر اس منتھ کے اندر اسٹوڈنٹس اپنی ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آسانی سے جنوری انٹیک جو ہے اس کو پکڑ لیں گے, ایڈمیشن لے لیں گے. یا سو جنوری انٹیک سیکیور ہونا اس لیے بھی بہتر ہے کہ جنوری انٹیک بڑا انٹیک ہوتا ہے بیسکلی, تو اسٹوڈنٹس کو جا کر جاب اپرچونیٹیز وغیرہ ان چیزوں کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں ذرا جابز وغیرہ اور جابز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تھوڑی کمپیریٹیولی. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے جنوری انٹیک اویل کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ کریں, اور اس کے بعد اپنا پروسیس جو ہے وہ امیڈیٹلی اسٹارٹ کرا دیں. ایک مسکنسیپشن آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ لوگوں کے امنگ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, اور صرف یہ میں اب اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو آئلٹس اور یہ ٹیسٹ ہے نا ان کو لے کے لوگ بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں. اب واٹ ایور دا ریزن از کہ ان کے دماغ میں وہ پیسوں کا ڈر ہو, چاہے وہ انگلش نہ بولنے کا ڈر ہو, کیونکہ یونیورسٹیز اور اسکولس تو ہمیں اس طرح کی ایجوکیشن دے نہیں رہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ سکیں. بٹ اسٹل تو تھوڑا سا یہ آپ آڈینس کو گائڈ کر دیں کہ آئلٹس اتنی ڈراؤنی چیز ہے نہیں جتنا ہم اس کو لے کے ڈر رہے ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں بھی اگر آپ انٹینسٹی کی بات کریں تو پھر لیول ہے ٹیسٹ کا. آئلٹس آپ یہ کہہ لیں کہ سمجھا بھی جاتا ہے سب سے زیادہ مشکل ٹیسٹ, اور اگر ساروں کو کمپیئر کیا جائے تو اس میں آئلٹس ہوتا بھی ہے باقی ٹیسٹ کی نسبت. تھوڑا سا پی ٹی کی اگر بات کریں تو وہ تھوڑا سا آئلٹس کی نسبت آسان ہے. پھر آپ آکسفورڈ کی بات کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے, لینگویج سرٹ ہے. تو یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں بیسکلی یہ ٹیکنیکس کے ٹیسٹ ہیں, لینگویج سے زیادہ ان میں ٹیکنیکس انوالوڈ ہوتی ہیں. اور وہ ٹیکنیکس آپ کو اچھے انسٹرکٹر جو ہیں وہ سکھاتے ہیں. اور ہوتا ہے ظاہر ہے کسی کی جو لینگویج کے اوپر گرپ ہے وہ اچھی ہے, کسی کی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو جس کی اچھی ہے اس کو 10 دن لگیں گے, جو تھوڑا سا ویک ہے اس کو 20 دن لگ جائیں گے. بٹ آپ کو بیٹھنا ہے, یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن, اور آپ نے پریپریشن کرنی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں گے تو یہ کوئی اتنا مشکل چیز نہیں ہے. میں نے بہت ایوریج اسٹوڈنٹس کو بھی آئلٹس پی ٹی میں بہت اچھا اسکور لیتے ہوئے دیکھا ہے, اور ریزن یہی ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جی اب ہم نے ڈگری کر لی, اس کے بعد اب ہمیں پڑھا نہیں جاتا. ہاں بس اب کرا دیں. پہلے بھی کسی نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا, ڈگریز میں آگے بھی نہیں پڑھتے, اس لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. اگر بیٹھ کے تھوڑے دن پڑھ لیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آئلٹس بہت آسان ٹیسٹ ہے. یہ ہارڈ ورک کریں, تھوڑا سا کنسسٹنٹ ہو, آگے بھی تو جا کے ہارڈ ورک کرنا ہی ہے نا, برتن بھی تو دھونے ہی ہیں. تو پھر آئلٹس کے لیے بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ اجلال. آنیسٹلی میں نے بہت انجوائے کیا ہے, مجھے بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو میری بھی لائک اضافہ ہوا ہے, اور اسٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹس ہیں اور جو بھی لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو بھی بہت ہیلپ آؤٹ ہوگا. بٹ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ پاؤنڈز اور ڈالرز لٹکتے ضرور ہیں مگر ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, اور ہارڈ ورک جو کرے گا ڈیفینیٹلی وہی کامیاب ہوتا ہے. اور مزید انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹارٹ اپ پاکستان, اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.